خدا کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ویمن امپاورمنٹ ٹریننگ پروگرام میں آج ہم خواتین بائبل میں خواتین کے کردار پر بات کریں گے۔ آج ہم ان خواتین پر بات کریں گے جو بائبل مقدس میں کس طرح وفادار تھی اور کس طرح انہوں نے اپنے گھرانے کو بدلا اور کس طرح وہ خدا کے ساتھ وفادار تھی۔ ناظرین، اگر ہم سارہ کو دیکھیں تو سارہ اگر پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ ابراہیم کی عمر 100 سال ہو گئی تھی، لیکن سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن خدا نے پھر جب ابراہیم 100 برس کے ہوا آلموسٹ، تو لکھا ہے وہاں پر خداوند نے سارہ کو اولاد دی اور اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام اسحاق رکھا۔ ناظرین، آگے آپ کو خود پتہ ہے کہ خداوند نے کس طرح ان کو برکت دی۔ اسی طرح اگر ہم دبورہ کو دیکھ لیں بائبل مقدس میں، وہ ایک قاضی بھی تھی، ایک نبیہ بھی تھی، ایک جنگجو سپہ سالار بھی تھی، اور وہ پیڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے قوم کا انصاف کرتی تھی اور خدا کے ساتھ وفادار تھی۔ اپنی قوم کے ساتھ وہ بہت زیادہ وفادار تھی اور خدا کے قریب تھی۔ ناظرین، اس کی مثال بھی ہمیں جرت اور بہادری کی ملتی ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور جرت اور بہادری کا کردار اگر بائبل مقدس میں دیکھیں تو آستر کا۔ ملکہ آستر ایک کنیز تھی، ایک نوکرانی تھی، لیکن خداوند کے وعدے کے مطابق وہ محل میں گئی، بادشاہ نے اسے پسند کیا اور وہ ایک ملکہ بن گئی۔ اور کس طرح اس نے اپنی قوم یہودیوں کے لیے کام کیا اور کس طرح اس نے آگے چل کے اپنی قوم کو بچایا، اور کس طرح اس نے روزہ رکھا اور قوم کے لیے سر بلند ہوئی، اور کس طرح اس نے دشمنوں پر غلبہ پایا۔ ناظرین، ہمیں ملکہ آستر کی بھی کہانی ایک ہمت، جرت اور بہادری کی کہانی ملتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روت کی کہانی لیں، بائبل مقدس میں روت جو ہے اس کی جو ساس نومی ہوتی ہے، اس کے نومی کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، اور نومی خود بھی بیوہ ہوتی ہے، اور اس کی جو روت ہے وہ بھی بیوہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو ساس نومی ہے وہ کہتی ہے تو اپنے خاندان میں لوٹ جا، اور میں بنی اسرائیل میں اپنی قوم کے پاس جا رہی ہوں، کیونکہ میرا نہ تو شوہر ہے، نہ میرے بیٹے ہیں، نہ میرے پاس کمانے والا ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور بیٹا ہے جو تجھ سے شادی کرے۔ لیکن روت نے اپنی ساس کا پلو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ جہاں تو جائے گی میں وہاں جاؤں گی، جہاں تو مرے گی میں وہاں پر مروں گی، اور جو خدا تیرا ہوگا وہ خدا میرا ہوگا۔ ناظرین، روت کی کہانی ایک خواتین کے کردار کے لیے، اپنی ساس اور اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کس طرح اس نے کھیتوں میں جب کام کرتی تھی تو اس نے بنی اسرائیل قوم میں شادی کی، اور خداوند نے اسے ایک بیٹا دیا جس کا نام عبید رکھا گیا، اور عبید جو تھا وہ یسی کا باپ تھا اور داؤد کا دادا تھا۔ اور کس طرح اس نسل سے پھر آگے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ اگر آپ یسایہ نبی کی کتاب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی، اور کس طرح خداوند کے ساتھ وفادار رہنے سے روت کا گھرانہ بھی بدلا اور خداوند نے اسے برکت بھی دی۔ ناظرین، اسی طرح اگر ہم حنا کے کریکٹر کو لے لیں، حنا کی ساس اسے تانا دیتی تھی کہ تو بانجھ ہے، وہ پر جا کر روتی اور گڑ گڑاتی تھی اور خداوند سے دعا کرتی تھی، اور خداوند نے پھر حنا کو اولاد دی، وہ خدا کے ساتھ وفادار تھی۔ اسی طرح خداوند کی یسوع مسیح کی جو ماں ہے مریم، لکھا ہے اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ ناظرین، بائبل مقدس کی یہ خواتین ہم تمام بہنوں کو، تمام بیٹیوں کو ایک حوصلہ افزائی دیتی ہیں کہ کس طرح وہ کاروبار میں بھی آگے بڑھیں۔ اگر مثال کی کتاب اور اس کا 31 باب آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ صبح سے ہی اٹھتی ہے اور اس کے بیٹے اسے مبارک کہتے ہیں، اور وہ اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ حسن دھوکھا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے استودہ ہوگی۔ عزیزو، یہ وہ تمام کردار جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار تھیں۔ ایک عظیم مائیں ہی عظیم اولاد اور عظیم بیٹوں کو پیدا کرتی ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا ایک قوم اور سماج دوں گا۔ آپ مدر ٹریزا کی کہانی کو دیکھ لیں، وہ تمام خواتین جنہوں نے اس دنیا میں بھی کچھ کیا، ان کے اندر بھی خدا کی وفاداری اور خدا کے کلام کے مطابق وہ نہ ڈری نہ جھکی، لیکن انہوں نے اپنے کردار پہ کام کیا۔ آج وہ تمام خواتین جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ، تھینکس۔